السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ تحریک انصاف کی توڑ پھوڑ. لوگوں کے جانے کا سلسلہ جاری ہے. ملکہ بخاری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں آپ وہ پریس کانفرنس کریں گی کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ رہی ہیں. دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. کل سمیع ابراہیم صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اس سے پہلے کافی روز سے عمران ریاض خان صاحب نہ صرف گرفتار ہیں بلکہ بار بار کہنے کے باوجود بھی وہ عدالت میں پولیس ان کو پیش کرنے میں ناکام رہی ہے. کل سمیع ابراہیم صاحب کو اٹھایا گیا اور آج تک کم از کم پولیس کا ورژن یہ ہے کہ وہ غائب ہیں، وہ مسنگ پرسن ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے. ان کو ڈھونڈنے کی کوشش ہو رہی ہے. آئی ہوپ کہ جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ جلد از جلد لا کے سامنے پیش کیے جائیں، قانون کے سامنے پیش کیے جائیں، عدالتوں میں پیش کیے جائیں. لیٹ کورٹس ڈیسائیڈ کہ ہوگا کیا. اب کورٹس کی بھی ایک بڑی اچھی کہانی ہے. ایک تاریخی طور پر کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ، اور مہذب معاشروں میں ایسا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، کہتا آئی ول سی یو ان کورٹ اور آئی ول ٹیک یو ٹو کورٹ، میں تمہیں عدالت میں دیکھ لوں گا. یہ ہے عدالتیں جو دنیا میں لوگوں کو ریلیف دینے کا سبب بنتی ہیں. ہماری عدالتوں میں اب ججز رو رہے ہیں، آپ دیدہ ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. آج کی ایک ہیئرنگ تھی اسد کیسر صاحب کے کیس کی، اس میں بھی بڑے دلچسپ ریمارکس سامنے آئے. انہوں نے جب اپلائی کی بیل تو کہا گیا اسد کیسر کا ابھی پریس کانفرنس کا موڈ نہیں بنا. جسٹس ارباب طاہر صاحب نے وکیل سے استفسار کیا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس ہے، پریس کانفرنس کریں اور معاملہ ختم کریں. جسٹس ارباب نے یہ ریمارکس دیے. پہلے بھی بتا دیتے، یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے ریمارکس ہیں، پہلے بتا دیتے ریاست کی پوری مشینری کیوں ایکٹیو ہے، پہلے بتا دیتے کہ شیریں مزاری کی گرفتاری کا ایم پی او سے کوئی تعلق نہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کا مقدمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ عدالتیں ہیں، عدالت کے ججز کو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد خود کروانا ہوتا ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہاں پر فیصلے آ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں کہ ہم فیصلہ دیتے ہیں، فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا. یہاں پر نظام، ہمارے ملک کا نظام مفلوج ہو گیا ہے. ایک لیڈر اور سیاستدان میں کیا فرق ہے؟ بڑے عرصے سے یہ بحث چل رہی ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کم ہی لیڈر اس ملک نے دیکھے ہیں. ہم نے سیاستدان دیکھے. فرق کیا سمجھا جاتا ہے سیاستدان اور لیڈر میں؟ سیاستدان الیکشن کی سوچتا ہے، لیڈر نسلوں کی سوچتا ہے. ہمارے ملک میں ہر چیز اگلے الیکشن، کرسی اور سیاست کے گرد گھومتی ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سیاستدان ہے وہ لارجلی جب الیکشن کی سوچتا ہے اس میں ویلیوز کمپرومائز کرتا ہے، اصول کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، کیونکہ اس کا مقصد شارٹ ٹرم یعنی حکومت ہے، کرسی ہے. لیکن جب لیڈر سوچتا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ویلیوز اور پرنسپلز ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں سب سے بڑی چیز جو کمپرومائز ہو رہی ہے وہ ہے اصول اور پرنسپلز. چارٹر آف ڈیموکریسی 1999 کے بعد سائن، اور آج تک بھی پیپلز پارٹی اور نون اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ یہ ایک معاہدہ ہوا دو پارٹیز کے درمیان کہ آئندہ کیا نہیں کرنا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی دستخط کیا، تو ہمارا مخالفت اس حد تک نہیں پہنچے گا کہ ہم ذاتی دشمنی پہ اتر آئیں. سیاسی جماعتوں نے سیاسی انتقام کو دفن کر کے قومی ایجنڈے پر اتفاق رائے کی ایک نئی تاریخ لکھی جسے میثاق جمہوریت کہتے ہیں. The Charter of Democracy, that democracy can only be strengthened by acknowledging past mistakes by political parties. اس ملک میں سیاسی لڑائیاں بہت طویل رہی ہیں، لیکن پھر ماضی کے تجربوں سے سیکھ کے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ایک ایسا اسلوب طے کریں. اسی ایوان کا تدبر تھا کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی، اسی ایوان نے وہ قانون سازی کی. ماضی کے تجربے، پاسٹ ایکسپیرینسز ہم نے سیکھا اور غلطیاں نہ دہرانے کا فیصلہ کیا. یہ تو ہو گئی لفاظی، لیکن اب سب اس بات پر بضد ہیں کہ اپنے مخالف کو سیاست سے نکال دینا چاہیے. عمران نیازی اور پی ٹی آئی نے ملک دشمنی کا ناقابل معافی جرم کیا. ہم باقی پورے ملک سے ان
सियासी दहशत गर्दों को फारिग करेंगे। इमरान खान को गद्दार करार दे, हम साथ देंगे पूरा। आप जैसा बंदा पूरी, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का गैर जरूरी आंसर है, इसको निकालना है। ये बयानबाजी आज की है, इससे पहले हमने शायद सबक सीखे थे, लेकिन लगता है ऐसा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें डिस्टिंक्शन नहीं है। इमरान खान साहब को भी जब मौका मिला सियासतदानों के खिलाफ उन्होंने तमाम कार्रवाइयां की, जेलों में डाला। उस वक्त जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, पीडीएम के लोगों को जब जेल में डाला जाता था, नैब उनको करती थी तो कहते थे ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये हमारे खिलाफ इंतकाम लिया जा रहा है सियासी मुखालिफ होने का, जो कि बात दुरुस्त भी थी। लेकिन क्या कहते थे सुने। ये टारगेटेड विक्टिमाइजेशन मुस्लिम लीग नून की जा रही है। जो इस मुल्क के लिए काम करता है उसको हम गिरफ्तार करते हैं, जेलों में डालते हैं। ये नैब के साथ गठजोड़ कर जितनी गिरफ्तारियां अमल में लानी है ला लें, इससे कि दिल में छुपा हुआ बुग़्ज़ है वो बेनकाब हो रहा है। ये एक इंतकामी कार्रवाई है, ये सरासर एक सियासी इंतकाम है। ये गिरफ्तारियां इमरान खान में बहुत महंगा पड़ेगा, और इमरान खान साहब को अब महंगा पड़ रहा है। वो मौका जिसका इंतजार था शायद सबको, वो तो मौका इमरान खान साहब ने अपने 9 मई के उन खतरनाक वाकयात में तहरीक इंसाफ ने जो प्रोटेस्ट किए, और उस दिन जो हुआ, जो काबिल मजम्मत वाकयात, बल्कि उससे भी अगर ज्यादा अल्फाज सख्त किए जाएं कि ये किसी मुल्क में कोई मुल्क ये अलाउ नहीं करता कि सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, इस तरह कोर कमांडर के घरों में घुसकर उसको आग लगाई जाए। ये तो कोई किसी दुनिया के मुल्क में ये चीजें बर्दाश्त नहीं है। मुझे याद है बरतानिया में दंगे हुए थे, नस्ली फसादात जब हुए थे, तो रात को वीडियोस देख के रात को अदालतें लगाई गई थी, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था उस वक्त। लेकिन क्योंकि ये पार्टियां ये सब कुछ भुगत चुकी हैं, उनके साथ आपने जैसे सुना कि उनके खिलाफ केसेस बने, उस वक्त भी ये राय इमरान खान साहब को दी जाती थी कि सर सबक सीख लें, कल आप भी इस जगह होंगे, आपके साथ भी होगा, वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन दफा 144 की बड़ी इंटरेस्टिंग एक साउंड सुनी जब इमरान खान साहब के जलसों को इजाजत थी और पीडीएम के जलसों को इजाजत नहीं थी, जो कि अब भी हो रहा है। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब क्या कहते थे, सुन। दफा 144 लगा दी गई है। इमरान खान जलसा आज कर रहे हैं, लाहौर में 144 लगी हुई है, वो जलसा कर रहे हैं, लेकिन हमें कहा गया कि आप 144 के आप पाबंद होंगे। ये क्या तमाशा है? दीज आर डबल स्टैंडर्ड्स। जुल्म ज्यादती रोक लें, वक्त एक जैसा नहीं रहता। इंसाफ के कटहरे में और कानून के कटहरे में आपको खड़ा करेंगे। और आज जिन मासूम लोगों को बगैर किसी गुनाह के आप उनको थानों में बंद कर रहे हैं, उस थाने में, उस कोठरी में आप होंगे। और अभी इमरान खान साहब बाहर है, लेकिन ये बात पहले भी इन अ वे धमकी की सूरत में कह लें, पीडीएम की जानिब से दी जा चुकी है कि हम तो जेलों में जा रहे हैं इमरान खान साहब, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ये अब ऐसा लग रहा है कि जो तमाम पीडीएम की लीडरशिप अंदर है, जाहिर है वो टिट फॉर टैट, जैसे मैं कल भी कह रहा था कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, एक्शन उस वक्त हुआ, रिएक्शन अब हो रहा है। क्या कहते थे सुन। मैंने तो बड़े नायब देखे और मैं देखता रहूंगा। जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये। इमरान खान साहब जिनकी अभी बारी नहीं आई, खुदा करे वो इससे महफूज रह नहीं सकते। जो इस मुल्क में 18 वज़ीर आज़म के साथ हुआ है वही उन्हीं के साथ। इसलिए मैं कहा करता हूँ हमारे ट्रक पे आपके लिए कुर्सी मौजूद है। आपके चेहरे पर जो हवाइयां उड़ रही हैं मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे पता है क्या आपका होने वाला है। इनको नहीं पता, इनके ऊपर जब छत गिरेगी फिर पता लगेगा इनको कि छत ऊपर गिर पड़ी है। तो मुकदमा कल तुम्हारा चलेगा, तुम्हारी गद्दारी में चलेगा। आप आज सियासत में गद्दारी ले आए हैं। आपको डरना चाहिए। मैं कब कहता हूँ कि आपके ऊपर केस है, केस तो बनाए जाते हैं। इमरान खान को अंदाजा करना चाहिए कि वो किस मुश्किल में फंस रहे हैं। आपका हिसाब का वक्त आ गया है। आपने जो हम पारे खिलाफ करना है ना, अभी करो, कल तुझे मौका नहीं मिलेगा। इमरान खान तुम आग से खेल रहे हो। नदीम उल-चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारिया मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोइज जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंद साहब उसमें कहा कि इनके ऊपर छत गिरेगी तो इनको पता चलेगा छत गिर गई है। केस बनाए जाते हैं, केस होते नहीं है। खुर्शीद शाह साहब केस भी बन गए हैं सारों के ऊपर। तो अब ये एक मामला किधर जाके रुकेगा आपके ख्याल में? ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सिर्फ 2 जमातों के दरमियान था जिसका बार बार जिक्र करते हैं कि आपने खाली आपस में सिर्फ सबक सीखा है, दूसरों के लिए सबक नहीं है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आपने टॉपिक पे ले आए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बड़ा एक अच्छा
میں سمجھتا ہوں ٹاپک اچھا ہے, عمل تسی کدی نہیں کیتا, وہ اگر تسی اس پاسے جانا تو اس پاسے بھی چلے جائیں. نہیں آپ ہر معاملے میں ہر کاؤنٹر آرگومنٹ نہ دیں نا, میری بات تو پوری ہو لینے دیں. چارٹر ڈیموکریسی کو پی ٹی آئی کے لوگ مکہ کہتے تھے, تو میں اس وقت بھی نکال لیں ارشد شریف کے پروگرام میں اور آپ کے پروگرام میں کہتا ہے اس پہ پی ٹی آئی کو بھی سائن کرنے چاہیے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو ہمیں دعوت دینی چاہیے اور پی ٹی آئی کو اس چارٹر ڈیموکریسی پہ سائن کرنے چاہیے. سیاستدانوں کو اب بھی وقت ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں یہ آپشن ہے پی ٹی آئی کے پاس. بالکل ہے, بالکل ہے, کیوں نہیں ہے. وہ تو وہ جو سارے بیان دیتے ہیں آپ لوگ, یہ کل خواجہ صاحب نے کہا, میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. رانا صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ کر گئے ہیں, 1 منٹ 2 منٹ ٹائم دے دینا, سن لیں, آپ کے اتحادی کہہ کے گئے پی ٹی آئی پر پابندی کا ارادہ رکھتے ہیں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ. خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے, اس پر بڑے امکانات ہیں, جائزہ لیا جا رہا ہے اور پوری حکومت یہ فیصلہ کرے گی ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے. پیپلز پارٹی کو کبھی ہسٹوریکلی اپریشیٹ کر دیا کریں اس مشکل وقت میں. آج جو اس ملک پہ ہے اس میں پیپلز پارٹی کا رول آج بھی کیا ہے. گیلانی صاحب کی بات بھی آپ نے سنی, آج کا بلاول صاحب نے جو میٹنگز کے اندر کہا, شہری رحمان نے, نوید قمر نے جو کیبنٹ میں کہا, وہ بھی پبلک کو بتایا کرے. آپ آئیں نہ بتائیں. ہم کسی کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے پولیٹیکل جماعت کا حق بھی نہیں ہے. ہم کسی کے ملٹری کورٹس میں جو لوگ جو عام ورکر ہیں جو بیچارے نہیں ہیں, صرف جیو فینسنگ کی بنیاد پہ یا چھوٹے ایک جلوس کی بنیاد پہ ان کے ملٹری کورٹ سے قطعاً ہم حق میں نہیں ہے. پولیٹیکل ورکر کا کیا کام ہے ملٹری کورٹس میں, اس کے مقدمات. تو پریس کانفرنس میں تو کہہ رہے تھے کہ میری بات کہا کہ یہ پرانے قانون ہیں جس کے تحت ٹرائلز ہوں گے, ڈیفینڈ کر رہے تھے اس کو, پرانے قانون ہیں جس کے تحت ٹرائلز ہوں گے. پی ٹی آئی کے دور میں بھی لوگوں پہ لگا, پی ٹی آئی کے دور میں بھی لوگوں پہ لگے, لیکن ہمیں ٹھیک لگا تھا غلط لگا تھا؟ نہیں, بالکل غلط لگا تھا اس وقت. اور یہ کبھی بھی دیکھیں, جو لوگ کچھ لوگ ہیں جو ابلاغ کو جلاتے ہیں, جا کے نقصان پہنچاتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو صرف جلوس میں ہوتے ہیں. فرق کرنا پڑے گا نا, آپ کو فرق کرنا پڑے گا. پارٹی پہ پابندی لگے گی. پھر دیکھیں میری بات سن لیں, میں نے ایک پکچر دیکھی جنرل باجوہ صاحب کی اور جنرل عاصم صاحب کی. اب جو حالات میں جو مخالفتیں تھیں جنرل عاصم صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانے میں سابقہ رجیم میں, سب کریکٹرز کا آپ کو بھی پتا ہے, پوری قوم کو پتا ہے. تو سیاستدان کیوں نہیں بیٹھ سکتے آپس میں, کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے؟ کیوں نہیں ابھی تک 1988 میں میری بات میں اب 2 واقعات سنتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب اور بی بی شہید کا کتنا رفت تھی. اگر آج رانا مقبول جس نے آصف علی زرداری صاحب پہ تشدد کیا اسی پارلیمان میں بیٹھا ہوتا ہے سیشن میں, تو اس کا مطلب ہے فلیکسیبلٹی ہے نا ہم میں, ہم بیٹھ سکتے ہیں. سیف الرحمان کو ہم معافی دے سکتے ہیں. اب ہے وہ جو میں نے آپ کے بیان سارے چلائے کہ پابندی لگائیں, اب بھی ہے کیا اوکے اس وقت کیا آپ کی لیڈرشپ کی جانب سے, بلاول صاحب کی جانب سے یہ اپروچ جا سکتی ہے؟ کھڑے ہو کے گئے پریس کانفرنس, خان صاحب ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں. اگر آپ, ہم بالکل تیار ہیں. خان صاحب, بلاول صاحب نے کہا ہے نا کہ آپ کے پاس آخری موقع ہے, وہ ہسٹوریکلی انہوں نے پولیٹیکل بات کی ہے, آپ کے پاس آخری موقع ہے. جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس پہ معافی مانگ لیں قوم سے. قوم سے معافی مانگنی ہے نا, کسی شخص سے تو نہیں مانگنی. قوم سے معافی مانگ لیں. ابھی ان کے لوگ معافی مانگ رہے ہیں نا, جس سرکمسٹانس سے بھی مانگ رہے ہیں, وہ ایک علیحدہ مانگ رہے ہیں نا. تو میں سمجھتا ہوں ایز اے جماعت, ایز اے لیڈر مانگ لیں اور وے فارورڈ دیں, چارٹر ڈیموکریسی کو وے فارورڈ بنا لیں. یہ ایک آلریڈی ہمارے پاس ہے نا ڈاکومنٹس, اس کے اوپر ڈیموکریسی کے لیے, ملک کے لیے, صرف اپنے اقتدار کو ہم ساری پارٹیاں چھوڑ دیں, اس ملک کے لیے, عام کے لیے چھوڑ دیں, اس کے لیے تو ساری لڑائی. نہیں, اگر آپ دیکھیں, میں بات ہوں, صرف سیاستدانوں کو بلیم نہ دیں یار. اب میں دیکھیں نا, میں اپنے آپ کو بھی بلیم دے دیتا ہوں, ساروں کو دیں, میں آپ کو بھی دیتا ہوں. گارڈ کھلوتا ہوتا بھی غلطی. میں کہتا میڈیا ٹائکون ہے نا, بیوروکریسی آج کسی سے اعظم خان کے اوپر کو کیس بن رہا ہے, آج کی بیوروکریسی اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے نا. گورنمنٹ نہیں بھائی, میری بات سنیں نا, بیوروکریسی کو ڈیفینڈ کرتی ہے. آج گورنمنٹ صحافی کو ڈیفینڈ کرتا ہے. ٹائکون ایک چینل ہے وہ ایک پارٹی نے سنبھالا ہوا ہے, دوسرا چینل ہے وہ دوسری پارٹی نے سنبھالا ہوا ہے, تیسرا چینل ہے وہ تیسری پارٹی نے سنبھالا. ججز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. وائی ناٹ پالیٹیشین؟ سیاستدان کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ آپ تھوڑا سا سیاستدانوں کو تھوڑا سا, آپ میں آج آپ کے, میں کہتا ہوں میں نہیں سیاستدانوں کو گالیاں دوں گا آپ کے پروگرام میں, آپ دلوانا بھی چاہیں تو میں نہیں دوں گا, تو آپ نے کو میرے سے زبردستی دلوا لینی ہے. دیکھیں تھوڑا سا اس ملک کو الٹیمیٹلی سیاستدانوں نے چلانا ہے. یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا تھا. اس ملک میں بگاڑ یقیناً سیاستدانوں نے پیدا کیے, لیکن صرف سیاستدانوں نے نہیں پیدا کیے. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں, یہ ترجمہ کر کے مجھے تشریح کر کے بتائیں اس کی, کہ یہ آپ تشریح نہیں کریں گے, میں تشریح آپ کریں نا, کھول کے کریں تشریح. میں کرتا ہوں, میں نے آپ کو ٹاپک دے دی ہے, آئیں تشریح کریں اس میں. میری تشریح تانوں پسند نہیں ہے نہ, مجھے آئے گی پسند. چارٹر ڈیموکریسی کو لوگ مکمکا کہتے تھے,
آپ لوگ سارے مکہ کہتے تھے. میں پیپلز پارٹی کے ورکر کے حیثیت سے آج بھی کہتا ہوں, ہماری پارٹی اقتدار میں ہے نا, ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی کو اس کو آج بھی سائن کرنا چاہیے. سر میں جیسے آپ کو کہا کہ آج کے ہوم منسٹر, انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے پارٹی پر پابندی کا ارادہ رکھتے ہیں, یہ ملک کے لیے ناسور ہے, اس پر پابندی لگنی چاہیے. یہی بات خالد صاحب نے بھی کہی کل کہ اس کے بارے میں تمام حکومت یہ سوچے گی. یہ کہتے ہیں ہم اس کے حق میں نہیں ہیں یا نہیں ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کا جو اب ایک خاکہ تھا پی ایم ایل این کے ذہن میں, وہ آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. میں کوئی 3 مہینے پہلے اکثر یہ بات کہا کرتی تھی اور اب بڑے تکلیف کے ساتھ یہ ماننا پڑ رہا ہے کہ اپنے 2 پاؤ گوشت کے لیے نا سب نے بکری حلال کر دی ہے. اب سب بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے. جو ایک irreparable لاس 2008 کے بعد ہم نے دیکھا کچھ جمہوریت نے کچھ اسپیس حاصل کی تھی, وہ تو اب چلی گئی ہے. اس وقت کی جو قیادت تھی, ان کا پولیٹیکل ایکیومن کہہ لیں یا جو بھی ان کی کیپیسٹی تھی, اب جو نیو کلاس آ رہی ہے, یعنی کہ جو اگلی نسل کو اقتدار منتقل ہوگا, پتہ نہیں ابھی اب ان کو پروف کرنا ہے کہ کیا یہ اس قسم کا وزڈم ان میں آگے ہے کہ اسپیس کو حاصل کر سکیں یا نہ کر سکیں. کیونکہ بہرحال ابھی بہت سارے پرسنل اینیموسٹی, پرسنل اینگر اور جو کیریکٹرسٹک فلاز ہیں وہ حاوی ہو رہے ہیں ان کی فیصلہ سازی کے اوپر. تو یہ انہوں نے پروف کرنا ہے. شہباز شریف صاحب کی وزارت, آپ کو انڈیکیٹرز کیا نظر آ رہے ہیں؟ وزارت کیا یہ جو نئی لیڈرشپ ہے 2 پارٹیوں میں, کیا یہ, کیونکہ انہوں نے شاید مریم نواز صاحبہ نے یہ سبق سیکھا ہے, بلاول صاحب نے اس طرح سے یہ سبق اپنی والدہ کی نظر سے تو سیکھا ہوگا. صاحبہ نے کون سا سبق؟ کیونکہ پچھلے 2015-16 سے لے کر جو 18-19 کے درمیان جیل گئیں, میاں صاحب کو سزا ہوئی, جیل گئے, تو شی ہیز سین اٹ. اور آپ نے پتا پوری کیمپینز کھڑی کی کہ ووٹ کو عزت دلوائیں گے, اس کے باوجود انہوں نے, سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھنا, میں کہہ رہا ہوں ابھی تک آپ نے کیا دیکھا ہے جو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھیں, فار ایگزامپل اب یہ دیکھیں اس وقت پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, اس کے بعد سب نے پیچھے جانا ہے. عمران خان صاحب بھی اب کہتے ہیں میں بیٹھ کے بات کروں گا. لوگ خان صاحب کے جو ٹیکٹیکل ڈیسیجنز ہیں اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ شاید اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی, اسمبلی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا. میرے نزدیک وہ سارے پولیٹیکل مووز تھے, اس کے آپ پروز اینڈ کونز آپ لکھ کر اس میں ڈسکس کر سکتے. صرف ایک میجر فلا جو میرا خیال ہے خان صاحب کی پوری سیاسی صلاحیت کا تھا یا اسٹریٹجی کا تھا, وہ تھا کہ انہوں نے جو پولیٹیکل کلاس کو اینیلیٹ کیا, وہ ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں, ہر کسی سے اس ملک میں بات کرنے کو تیار ہیں. You think has he learned? یہ تو ہمیں وقت بتائے گا کہ has he learned or not, لیکن وہ ان سے بھی بات کرنے کو تیار تھے جنہوں نے ان کی ایسی تیسی پھیری. نہیں بات کریں گے تو پولیٹیکل کلاس سے بات نہیں کریں گے. آپ نے اپنے برجز اتنے جلا دیے کہ جب اس وقت آپ کو ایک مشکل وقت کے اندر ایک پوری سپورٹ سٹرکچر کھڑا کرنا تھا, وہ سپورٹ سٹرکچر نہیں تھا. اس لیے اب تھوڑا سا جب ہمبل پائے پاکستان تحریک انصاف کو کھانا پڑا, اس کے بعد ہیو دے لرنڈ اٹ. ایٹ لیسٹ یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ چاہے جتنے بھی برے حالات ہو, جتنا برا آپ کا پولیٹیکل اپوننٹ ہو, وہ پولیٹیکل اپوننٹ ہوتا ہے, وہ ایک سیاسی فریم ورک کے اندر رہ کر ہی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے وہ ریاستی ہتھ کنڈے بھی استعمال نہیں کر رہے کہ بالکل یہ بڑی زبردست بات ہے, یہ پرویز لائی صاحب کے گھر جو پولیس جا رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, خاص طور پر کیونکہ ان کا ایک طریقہ کار, ان کی وضاحت اور جس طرح سے وہ رکھ رکھاؤ والے, اچھا نہیں لگا مجھے یہ دیکھ کر. لیکن پھر بھی کچھ پولیٹیکل فریم ورک ہوتا ہے, ٹی او آرز ہوتے ہیں, ایس او پیز ہوتے ہیں, اس کے اندر ہی بیٹھ کر وہ بات چیت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں, اسپیس کنسیڈ کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے آئی تھنک اب یہ پاکستان تحریک انصاف کو بات سمجھ آ جانی چاہیے ہے, یو ڈو ناٹ برن یور برجز, کہ کل کو آپ کو کوئی لائف بوٹ تھرو ہی نہ کرے جب آپ کسی ڈیپ واٹر میں ہوں. معز جعفری صاحب, عمران خان صاحب نے کل ایک کمیٹی بنانے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر کمیٹی یہ کہتی ہے یا اس کو کوئی کنونس کر لے کہ میرے سیاست سے جانے سے حالات بہتر ہو جائیں گے تو میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں. ہم ظاہر چارٹر آف ڈیموکریسی سے اس لیے شروع کیا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بنیاد پر یہ پارٹی پچھلے سال میں تقریباً زیادہ یہ باتیں پچھلے 1 سال کی ہیں, جب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو فیصلہ کر لیا تھا, لیکن لگتا ایسا ہے کہ فیصلہ صرف آپس میں نہ لڑنے کا کیا تھا, تیسری قوت آئے گی اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا. کیا چلے وہ تو ان کی اپنی پالیٹکس ہے, اور میں نے جیسے کہا کہ یہاں پر ہماری پالیٹکس ہوتی کرسی کی ہے, میں اپنے مخالف کو کسی طرح باہر پھینک دوں, میں اس کو سیاست سے نکال دوں, میں نااہل کر دوں, میں سزا دلوا کے جیل ڈال دوں تاکہ وہ سائڈ پر ہو, سونیاں ہو جان گلیاں اور میں کلّا اس گلیچ پھیرا. یہ ہماری پالیٹکس کا ایک رویہ رہا ہے. یو تھنک لوکنگ ایٹ دی ادر سائڈ, جو تحریک انصاف کی سائڈ ہے, جتنا پریشر ہے, نظر آ رہا ہے کہ پارٹی ایک ایک کر کے گر رہی ہے. مجھے کہا جا رہا ہے بریک لے لیں, شاید ایک کانفرنس آنے والی ہے جو
तहरीक इंसाफ के छोड़ने की सुन लेते हैं, फिर मोइज जाफरी साहब से ये सवाल पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जाफरी साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुन ली होगी, मलिका बुखारी साहबा ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये बताइएगा कि क्या ये मौका आ गया कि न्यू रूल्स ऑफ द गेम, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बड़े अरसे से ये बातें हो रही हैं पाकिस्तान में, जब भी हम मुश्किल टाइम में आते हैं लोग कहते हैं ना एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और आपको लगता है कि ज़मान पार्क इस वक्त तैयार हो जाएगा कि हम बैठकर जैसे सीओडी हुआ था कोई ऐसा कुछ आपस में रास्ता सियासतदान निकालने के जहां पे कोई आगे चलने का रास्ता निकले, या बस खान साहब नहीं हिलेंगे अपनी जगह से? सर बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। मैंने बहुत सारी बातें सुनी, मैं उनको सब पे कमेंट करना चाहूंगा। पहले तो मैं, क्योंकि मेरा पेशा है, लिहाजा मैं अदालत के हवाले से कमेंट करना चाहूंगा कि दिस इज नॉट गुड इनफ कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जैसे मजबूत जजेस जो हैं वो रिमार्क्स के अंदर अपने जहनी तासुरात बयान कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तंज कर रहे हैं। डू योर जॉब। अगर आपको लगता है कि आपके ऑर्डर्स के आपके अहकामात पूरे नहीं किए जा रहे तो कंटेम्प्ट लगाएं। कंटेम्प्ट नहीं सुनी जाएगी तो कम से कम तारीख तो पड़ेगी आपकी, कंटेम्प्ट तारीख तो पड़ेगी। एटलीस्ट पीपल विल बी इन्फॉर्म्ड दैट इस तरह की लाकानूनियत थी इस मुल्क में, अगर थी। अपना काम तो कम से कम पूरा करें। मैं नहीं कहता इस्तीफा दें ज़मीर की आवाज पे, लेकिन कम से कम काम तो करें। काम ही अगर नहीं होगा, और अगर ये मतलब तंज किया जा रहा होगा उन लोगों के ऊपर जो कि इस गर्मी में जेलों से आ रहे हैं। मलिका बुखारी साहिबा से किसी ने पूछा कि आपके ऊपर जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई? उन्होंने कहा नहीं हुई, और फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद बताया कि मैंने 16 दिन सी क्लास जेल में गुजारे हैं। अब्बासी साहब, मेरा एक पढ़ा लिखा क्लाइंट जो है वो कराची जेल में सी क्लास में जब वो पहली रात गया था तो वो बच्चों की तरह रो रहा था, क्योंकि 20 से 30 लोग एक कमरे में, कोने में जमीन में एक सुराख जो कि बाथरूम है, उसके ऊपर एक टूटा हुआ फटा हुआ पर्दा लटका हुआ। पैसे खिलाएं तो आपको साबुन मिलेगा, पैसे खिलाएं तो पानी की बोतल मिलेगी। इस तरह के हालात में पंखा 20, 12, 14 घंटे लोड शेडिंग, पंखा नहीं, स्किन डिजीजेज, हर इंसान को कोई ना कोई मर्ज लाहक, 10 अलग तरह की खांसियां आपके इर्द गिर्द। उस आदमी ने एक दिन में जितना वो एज हो सकता है, मतलब एक प्रेसिडेंशियल टर्म में यूएस प्रेसिडेंट जितना एज होता है उतना एज वो आदमी एक शाम में हुआ था। अगले दिन सुबह को वो जो मानने को तैयार था, उसके अपने जुर्म तो आप छोड़ दें, वो दूसरों के जुर्म मानने को भी तैयार था। 16 दिन ये मोहतरमा, मैं इनकी बहुत तनकीद करता आया हूँ। एक घिनौनी सी लॉ मिनिस्ट्री के अंदर इन्होंने काम किया था, फरूक नसीम साहब का हाथ बटाया था, काजी फैसल साहब की रेफरेंस को अलग डिफेंड किया था। वो सब बातें एक तरफ, इनके साथ जो हुआ है ये आप पूछ ही नहीं सकते, ये सवाल ही रिडंडेंट है कि आपके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं हुई। हर लम्हा उस जेल के अंदर इनके लिए जबरदस्ती था। एंड आई फील सॉरी फॉर हर एंड आई फील सॉरी फॉर दिस कंट्री फॉर हैविंग सीन दिस। अच्छा, रह गई बात, आपने शुरू में बहुत सारे क्लिप सुनाए कि ये इनके साथ भी होगा, इनके सर पे छत गिरेगी, इनके साथ। सर मैं समझता हूं कि ये जो सारे सियासतदान बातें कर रहे थे वो ये वादे नहीं कर रहे थे कि हम इंतकाम लेंगे। वो ये कहना चाह रहे थे कि आप जिनका हाथ बटा रहे हैं कल वो आपके भी नहीं है, कल वो आपके खिलाफ मुड़ के आपके साथ भी यही करेंगे। वो ये नहीं कह रहे थे कि हाँ हम उनके साथ वापस से मिलके आपके साथ वही करेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं दूसरों के खिलाफ। अगर आप वो ये बात मान रहे थे तो ये कोई फखर की बात नहीं थी और ये कोई दूर अंदेशी नहीं थी कि हम उन्हीं यूजुअल करके आप ही के ऊपर, मतलब इसके अंदर कोई कोई दानिश नहीं है, इसके अंदर कोई विजडम नहीं है ये बात करना या इसको फखर से कहना या आज समझना कि देखें जी जरदारी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की थी, 2019 में कह दिया था यही होगा। जरदारी साहब ने अगर 2019 में ये सोचा था कि मैं इनके साथ मिलकर ये करवाऊंगा, अगर शहबाज शरीफ साहब ने 2019-2018 में ये सोचा था कि मैं बैठ के दिफा करूंगा इन हरकतों का और कहूंगा कि ये बलवाई जो है इनको सिविलियंस के बजाय आप मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करें। देखिए काशी साहब, इसके अंदर पीटीआई के जो पिछले हैंडलर्स थे और पीटीआई अपने का बहुत गलती है और इनको लाइसेंस भी बहुत मिला है। आप पार्लियामान के ऊपर हमला कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपने कपड़े धो के उसकी बाउंड्री पे टांगते हैं और आपको कुछ नहीं किया जाता, बल्कि फवाद हसन फवाद साहब जो हैं वो असमा शिराजी साहिबा के शो में कहते हैं कि इनको ये लाइसेंस ऐसा मिला हुआ था, आईजी इस्लामाबाद खड़ा हुआ है, मैं सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर उससे कह रहा हूं भाई क्या हो रहा है, तो वो कह रहे हैं मुझे ऑर्डर्स नहीं है। तो जब आप इतना लाइसेंस देंगे तो वो फिर उन्होंने सोचा था कि यार एक पब्लिक सर्वेंट ही तो है, आखिरकार घर भी कायदे आजम का है। मतलब मैं दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसमें एक चीज न्यूज अनाउंस कर दूं कि मुसर्रत चीमा, जमशेद चीमा साहब के भी नजरबंदी के ऑर्डर मनसूख हो गए। लगता है ऐसे कि थोड़ी देर में उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिस तरह के अभी मलिका बुखारी साहबा ने पार्टी छोड़ी है। जी अब ये बताएं, इमरान खान साहब तैयार होंगे आपके ख्याल में? सर देखें, इमरान खान अगर आज तक तैयार नहीं हुआ तो अब क्यों तैयार होगा? हो जाए, शायद हो जाए तैयार, शायद ये समझे कि कल की लड़ाई जो है आसान होगी, ये सेकंड इनिंग्स बड़ी डॉजी है, थर्ड देखेंगे। काशिफ साहब आप मुझे ये बताएं, आपने इनको एंटी स्टेट बना दिया, आपने सबने आपके लिए हुब्बुल वतनी के वादे कस दिए और दावे कर दिए, और अगर आप समझते हैं, देखें इस रियासत के पास एक आला है, वो आला खौफ है।
اس ریاست کے اندر جبر اور خوف سے اگر کام لینا ہے تو یہ جہاں جائے گی وہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں جاب ویل ڈن. لیکن ان لوگوں کو اگر ووٹ مل گیا، آج نہیں کل نہیں اکتوبر میں مل گیا، آج سے 5 سال بعد مل گیا، آپ کے خیال میں یہ کس کو ووٹ دیں گے؟ آپ کے خیال میں عمران خان نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ اس سٹیٹس کو ووٹ دینے کو اکثریت اس ملک کی اگر تیار ہوگی، اگر یہ لوگ یہ سمجھتے تو کل الیکشن ہو جاتے، سپریم کورٹ کی حکم عزولی ہو رہی ہے وہ ہونا بند ہو جاتی. یہ 18 ملین 1.8 کروڑ وہ لوگ ہیں نوجوان 18 سے 24 سال کی عمر میں جو پہلی بار ووٹ کریں گے. آپ مجھے بتائیں، آپ کسی ایک کو جانتے ہیں جو اس سٹیٹس کو ووٹ دینے کو تیار ہے؟ کسی ایک کو جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، 18 آپ یہ کہہ رہے لوگ ہیں کہ ووٹ بینک اس وقت سیاسی منظرنامہ تو نہیں بدلے گا، جو بھی کر لیں سیاسی منظرنامہ. چند صاحب، ابھی پرابلم یہ ہے کہ سم ویئر پالیٹیشینز ہیو ٹو تھنک آلسو. جو آپ لوگ پی ڈی ایم کے پالیٹیشین کے آگے جانا کدھر ہے؟ ہیو یو تھاٹ اباؤٹ اس کو؟ بیٹھک ہوئی ہے آپ کی کہ یار ہم نے کہاں جانا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہم پی ڈی ایم کے پالیٹیشین نہیں ہیں. آپ پی ڈی ایم کے؟ ہم اتحادی ہیں، ہماری جماعت اتحادی، ہم پی ڈی ایم کے ایسا نہیں ہے. اور ہم نے پی ڈی ایم کیوں چھوڑی تھی کہ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینے. اس بنیاد پہ ہم نے پی ڈی ایم چھوڑی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے چلو تھوڑی سی وضاحت، کچھ نہیں ہوتا. میں نے ایک بہتر ٹیکنیکل وے آؤٹ دیا تھا ایک دفعہ کھوسا صاحب کو، انہوں نے کہا یہ پیپلز پارٹی میں کہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے. آپ بھی اسی چیز کے پی ڈی ایم گورنمنٹ نہیں. میں آپ کو کہوں کہ آپ اے آر بی پہ بیٹھے ہیں اور آپ جیو کے بھی اتحادی ہیں، تو یہ آئے تو چینل ایک ہی نا، اوپر تو جا کے تو ایک ہی چیز بنتے ہیں ہم. اچھا ہاں، تو یہ کتنا فرق ہے؟ آپ اے آر وائی کیا ہے، جیو اور چیز صاحب لگتا ہے گرمی بہت ہے. نہیں میری بات نہیں، میں تھوڑا سا میری جان لگ گئی ہے. کار جا کے ٹھنڈا شاور لو بھائی، کار جا کے ٹھنڈا شاور لو. صرف تھوڑی جا پیو پارٹی کا نام لینے لگ گیا تو گرمی لگ دی ہے. سر میں نے کیا کیا؟ نہیں میں تھوڑی جائے میں اوور آل کر رہا ہوں. اچھا میں آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ سوال کی طرف آتے ہیں. اچھا ایک کام، وہ جعفری صاحب ہنس پڑے، ماریا ہنس پڑی، میں تے ہسنے دی جرت بھی نہیں کر سکتا. جہاں بندہ باہر دا بیٹھا ہے وہ کہندے یار خدا دا واسطہ چند سب کی کر رہے ہو، حکم کرو. بھائی جان، میں جو حالات ہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا شعر ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. بڑا وہ میں آپ کی یہ بات مانتا ہوں، لیکن اس ملک میں پیپلز پارٹی نے جتنی قربانیاں دی ہیں، اب کہنا جی قربانیاں تو سب نے دی ہیں، لیکن لاشیں دینا، پورا گھر اجاڑ دینا اور 4 دن جیل میں رہنا بڑا فرق ہے. اور ہم کہتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ یہ حالات اس ملک میں، یہ ہم تھرڈ ورلڈ میں رہتے ہیں، یہاں بڑے بڑے اشرافیہ، بڑی بڑی طاقتور چیزیں ہیں، ان کو یہی کہتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ بیٹھ کے بات کر لیں. اسی نیب کے ہم کہتے تھے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی ایک تھا، پارلیمان کی ایک عزت تھی، پارلیمان جتنا بھی تھا، ہم اسی لیے روتے پیٹتے تھے کہ یہ کوئی بھی پولیٹیکل ورکر وکٹمائز ہو تو وہ سیاستدان وکٹمائز ہو رہا ہے. جب ورکر کوئی روتا ہے تو وہ سمجھے سیاستدان رو رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں میں ہی رو رہا ہوں. مجھے آج نہیں مار پڑی تو کل مجھے پڑ جائے گی، اگلے 5 سال بعد پڑ جائے گی. دیکھ الٹیمیٹلی ہم نے سیاست کو صاف کرنا ہے. نون کہہ رہی ہے کہ نکالنا، آپ لوگ اس سے اتفاق دیکھیں میں کوئی نون کا اسپوکس پرسن ہوں. آپ حکومت میں تو ہیں، نہیں ہم حکومت میں ہیں، میں نون کا اسپوکس پرسن ہوں. میں آپ سے سوال بدل دیتا ہوں. میں کہتا ہوں نون اگر کہے گی کہ دہشت گرد ڈکلیئر کرنا ہے، ہم نہیں سپورٹ کریں گے. کیا کریں تو؟ اگر نون کہتی ہے کہ دہشت گرد ڈکلیئر کرنا ہے، ہم نہیں سپورٹ کریں گے. نون کہتی ہے کہ اگر جو بھی دیکھیں پابندی لگانی ہے، کس کے پولیٹیکل جماعتوں پہ پابندی نہیں لگتی ہوتی. پولیٹیکل جماعتوں پہ پابندی پولیٹیکل طریقے سے لگائی جاتی ہے. ایڈمنسٹریٹولی جنہوں نے بھی آج تک لگائی ہے، پیو پارٹی پہ پابندی لگی تھی، پارلیمنٹرین پہ ہم نے الیکشن لڑ لیا، تو کیا پیو پارٹی آؤٹ ہو گئی؟ ایسا نہیں ہوتا نا. ایسے پاکستان کی سیاست میں وہ بات، آپ لوگ گڈ کاپ بیڈ کاپ تو نہیں کھیل رہے. اب آپ بجائے اپریشیٹ کرنے کے آپ یہی ترکیب کر سکتے تھے. آپ بجائے آپ کہتے ہیں کہ یار اچھی بات ہے، پولیٹیکل سوچ ہونی چاہیے، تو آپ آپ نے کاؤنٹر آرگومنٹ اگر یہی میرے بھائی نے دینا ہے، کہتے نہیں ہم نے کھیل رہے. نہیں میں کیوں کہوں، میں آپ کو کاؤنٹر آرگومنٹ دوں گا نا. میں بھی تو آدھا صافی بن گیا ہوں نا کہ پیپل پارٹی کی جو اتنی قربانی ہم دے رہے ہیں اس وقت بھی، اس گھٹن کے ماحول میں بھی، تو آپ یار اس وقت کون سی قربانی دے رہے ہیں جتنی آپ ایئر وے والے دے رہے ہیں؟ سر ہم تو چلے، ہمارے پاس اسٹیٹ کی طاقت نہیں ہے سر، ریاست نہیں ہے، اختیارات نہیں ہے، چلے ہم تو
اب کیا بولے لیکن قربانی گنوا دینا سر, گنوا دے قربانی. میں بتاتا ہوں سب سے زیادہ گین پیپلز پارٹی نے کی ہے سر, پی ایم ایل این کی سب سے زیادہ نقصان ہے پولیٹیکل کیپٹل وائز. وہ پرائم منسٹرشپ کن کے پاس ہے سر, اور پنجاب کے اندر ایسی تیسی آواز مارکیٹ کیا اگلا پرائم منسٹر بلاول بھٹو ہے انشاءاللہ پارٹی کیوں جوائن کر رہے ہیں, انشاءاللہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوگا. چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کیوں جوائن کر رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, کیوں جا رہی ہے میں پوچھ رہی ہوں. کدھر جا رہے ہیں, پنجاب میں تو کوئی نہیں گیا سر. وہ جو ایم پی لیول پہ پارٹی کا اگر فیوچر ہے, نوجوان لیڈرشپ ہے ہماری, ڈیموکریٹک ایک جماعت ہے جس کا ایک فیوچر ہے, جس نے ایک آمریت کے خلاف ایک جدوجہد کی ہے. آپ کی ذاتی صحافت میں جو آج آپ زبردار طریقے سے بول رہے ہیں, اس میں پیو پارٹی کا کردار ہے. پھر ہنس رہے ہیں یار, کو خدا آپ ہنستے رہے یار, میں آپ پہ ہنس رہا ہوں. آپ میڈیا بیٹھ کے جب آپ بھاشن دیتے ہیں تو ہم بھی ہنستے ہیں. آپ بھاشن نہیں دے رہے, تھوڑا سا ہم بھی ہنستے ہیں. آپ ہم بھی ہنستے ہیں تو ہم آپ پہ ہنستے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ٹارگٹ ایک ہونا چاہیے, ڈیموکریسی ہونا چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے. غلطیاں سب سے ہوئی ہیں, دیکھیں آگے وے فارورڈ دینا چاہیے. بیٹھ کے دانشوروں کو, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا سیاستدان میں اور لیڈر میں فرق ہے, آپ نے بڑا اچھا بیانیہ دیا. صحافی میں اور دانشور میں بھی فرق ہے. دانشور جو ہوتا ہے وہ رول دیتا ہے. آپ جو صحافی ہیں وہ تو صرف آپ ریٹنگ دیکھیں گے. دانشور جو ہے وہ سوچ دیتا ہے, فکر دیتا ہے, وہ زمانہ نہیں دیکھتا کہ سخت ہے یا نرم ہے یا کیسا ہے. چلے اب میں روڈ میپ دے دیتا ہوں آپ کو, کوشش کرتا ہوں اگر آپ دانشور بنے معیار کے اوپر پورا اترنے کی. سیاستدان اگر نہیں سیکھیں گے, جو ہم نے تاریخ سے نہیں سیکھا, سیاستدانوں کو سیکھنا پڑے گا. اگر کوئی یہ سوچے کہ میں یہ کر کے ہم فائدہ اٹھا لیں گے, فائدہ بڑا شارٹ ٹرم ہوگا, تو کیا سیاستدان یہ سوچنے کو تیار, کم از کم بیان بازی کی حد تک آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ تیار ہیں؟ بالکل نہیں, بیکاز بیانات تو بڑے, دیکھیں بیانات کے اوپر تو ان کی بڑی پکڑ ہے کاشف صاحب. ان کو خوبصورت الفاظ آتے ہیں, انہیں اچھی جارگنز آتی ہیں, کس طرح سے آرگیومنٹ کو سپن کرنا ہے, کیسی صورتحال کے اندر وکٹم بھی بننا ہے. مطلب اگر اس صورتحال میں مجھ سے پوچھے تو پیپلز پارٹی نے میجر گینز کیے ہیں. سندھ کے اندر مزید اپنی گرپ کو مضبوط کیا. بلاول صاحب کا پورٹ فولیو زبردست, انٹرنیشنلی وہ ہر ملک میں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا. وہ اپنا ایک انٹرنیشنل پورٹ فولیو فیوچر پرائم منسٹرشپ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ساری مزیدار جو وزارتیں ہیں جس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے, کوئی عوامی گالی کا ایسپیکٹ نہیں ہے. انوائرمنٹ ہو گئی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو گیا, جہاں بڑے مزے سے آپ نے آرام سے اچھی وزارتیں انجوائے کرنی ہے. لیکن گالیاں پڑیں گی ان کو جو کہ اکانومی دیکھ رہے ہیں یا جو یہ پیٹرولیم یا پاور دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پولیٹیکل کیپٹل تو پی ایم ایل این کا ایروڈ ہو رہا ہے. مسئلہ تو سارا پنجاب میں پڑا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کو آج کہیں سندھ کے اندر وہ ضرور انتخابات کرائیں گے, کیونکہ وہاں پہ تو ان کو کوئی چیلنجر ہے ہی نہیں پولیٹیکل. مسئلہ تو پنجاب ہے, پنجاب کو فکس کرنا تھا, پنجاب میں لیول پلینگ فیلڈ کرنی تھی. کے پی کے اندر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں پہ, کیونکہ کتنا انٹرسٹ نہیں ہے. یہ جو پوری جیلم سے لے کے پوری بیلٹ ہے نا جی ٹی روڈ کی, سارا پھڈا یہاں کا ہے. اور اس کو فکس کرتے کرتے آپ کو کوئی 14 مہینے لگ گئے. اب کچھ لیول پلینگ فیلڈ کے قریب ہے, تو انشاءاللہ الیکشن کرا دیں گے یہ لوگ. اکتوبر میں مجھے لگتا ہے اب زبردست الیکشن ہو جائیں گے, وقت پہ ہو جائیں گے, آئین کے مطابق ہو جائیں گے, کچھ غیر آئینی کام نہیں ہوگا. اور خاموشی کو کیا ہم نیم رضامندی سمجھیں یا نہ سمجھیں, اس کی اپنی ہر کسی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. بٹ اینی ویز مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے میجر گین, گڈ فار دیم. انہوں نے اچھی ڈیل نیگوشیٹ کی, اچھے پولیٹیکل مووز بنائے بھائی ان لوگوں نے. اس میں ان کو جج نہیں کرنا چاہیے. پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا پایا ہے پچھلے 1 سال میں اس پورے سے. مطلب اور پی ایم صاحب کی جو پرائم منسٹرشپ ہے بڑی مہنگی پڑی ہے. زرداری صاحب نے کہا تھا نا نون لیگ کو, شہباز صاحب کو کہ 2-3 مہینے تک وزیر اعظم بننا ہے یا لمبا وزیر اعظم بننا. تو لمبا وزیر اعظم بن رہے ہیں. ان کو ان کی اپنے خوف ہوں گے جعفری صاحب, کہ شہباز صاحب کو لگ رہا ہوگا کہ اب یہ پہلی اور آخری بار ہے, تو اس کو جتنا کھینچ سکتے ہو کھینچ لو. سو ہی ہیز نو پرابلم ود دس, ہی مے ناٹ بیکم پرائم منسٹر اگین. سر میرے خیال سے ایک اور بھی ان کو مسئلہ ہے, ان کے لیے ایگزسٹینشل مسئلہ ہے. اس کے بعد کریں گے کیا؟ یعنی کہ وہ پارٹی کے اندر ان کی گنجائش ہوگی. الیکٹریٹ چند صاحب کو میں سن رہا تھا, بہت بہترین لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے, گراس روٹ جانتے ہیں, مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اے آر وائی اور جیو اوپر جا کے تانے بانے شاید ملتے ہیں. تو مجھے اگر پیپلز پارٹی سے پوچھوں, جو ہماری اتنی بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹیرین فورس ہے, اینٹ سے اینٹ بجانے جو نکلی تھی, اس کے بعد 3 سال چپ رہی, اس کے بعد اب بلوچستان عوامی پارٹی, وہ باپ پارٹی جس کے اس باپ سے تعلق ہوتا ہے جو شہریار افریدی صاحب جس کو باپ کہتے تھے, وہ اب ان کے اندر ضم ہو رہی ہے. ساؤتھ پنجاب سے جو جہانگیر ترین صاحب نے ہیرے چنے تھے اپنے جہاز پہ, وہ اب ان کے پاس جا رہے ہیں. پنجاب کے اندر ان کی پاپولیرٹی ریٹنگ کبھی کسی بھی سروے کے اندر سنگل ڈیجٹ سے زیادہ نہیں آئی. تو اگر پھر ان سے پوچھا جائے کہ شاید وہی ہینڈلرز دست شفقت نہیں رکھیں گے, تو کس طرح یہ وزیر اعظم انشاءاللہ کی باتیں کر رہے ہیں, کہاں سے نمبرز پورے ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم نے تو شہید بی بی, بریک لینی ہے 10 سیکنڈ ہے, 10 سیکنڈ ہے, وہ بولنے جو کہنا. نہیں, شہید بی بی وزیر اعظم بھی بنی, اور اس ملک میں بھٹو شہید بھی اور وزیر اعظم بھی بنا ہے. ہم نے تو بڑا اس قیمت دی ہے اس ملک کے لیے.
آپ دوسری پارٹیوں سے تو ہمارا کمپیرزن نہ کریں پلیز. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس